مال کے فتنے سے متعلق خاص طور پر بٹ کوائن کے متعلق رہنمائی کرتے ہیں. دیکھیں بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی کے بارے میں میرا وہی موقف ہے. جن ملکوں میں حکومتوں نے اسے اپنی سٹاک ایکسچینج کے اندر رجسٹرڈ کمپنی کے طور پہ رکھا ہے، اس کی گارنٹی وہ دیتے ہیں، وہاں پہ تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن جہاں پہ نہیں دے رہے، پاکستان میں تو ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہوا، وہاں پہ اس سے بچیں. باقی رہ گیا اس کے حلال اور حرام کا مسئلہ. تو حلال اور حرام والا کوئی چکر نہیں ہے. آج کل تو بالکل موڈ یعنی کرنسی کا چینج ہو چکا ہے. ایون آپ دیکھیں ہمارے جو منی ٹرانسفر ہوتی ہے وہ بھی فزیکلی تو ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہوتی ہے، سافٹ ٹرانسفر ہوتی ہے. اے ٹی ایم سے ہم جو ٹرانسفر کرتے ہیں یا بل کی پیمنٹ کرتے ہیں، تو یہ موڈ چینج ہو چکا ہے. فزیکلی کرنسی کو ہاتھ میں پکڑنا ضروری نہیں ہے. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، جب یہ کرنسی آئی تھی اس وقت تو کرنسی کو بھی نہیں علماء نے مانا. پھر اس وقت چند علماء نے نوٹ کے حق میں باقاعدہ فتوے لکھے کہ نوٹ سرٹیفکیٹ ہے اس اوریجنل سونے کا، جس میں اعلیٰ حضرت امام مذہب بریلوی صاحب نے بھی نوٹ کی شرعی حیثیت کے اوپر ایک فتویٰ لکھا. انہوں نے کہا یہ جائز ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک گارنٹی موجود ہے. اور آپ دیکھیں آپ کے نوٹ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. یعنی حامل حاضہ، یہ حاضہ عربی والا ہے، جو اس نوٹ کو رکھتا ہے اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان مطالبے پر ادا کرے گا اس کے ایکویلنٹ سونا. کیونکہ اصل ورث تو سونے کی ہے، اس میں تو انٹرنسک ویلیو ہے چھپی ہوئی جو سونے کے اندر ہے. اس میں تو صرف فیس ویلیو لکھی جا رہی ہے. انٹرنسک ویلیو جو ہے وہ تو سونے کے اندر موجود ہے. کاغذ کا نوٹ تو عام نوٹ ہی ہے نا، جب تک اس کو پرنٹ کر کے کوئی حکومت گارنٹی نہ لے وہ عام کاغذ کی طرح ہے، اس کی کوئی ورث تو نہیں. پرانے زمانے میں کوائنز ہوتے تھے، وہ آپ دنیا میں کہیں لے جائیں، سونے کی اپنی ایک ورث ہوتی تھی، چاندی کی اپنی ایک ورث ہوتی تھی. لہذا اس وقت کے معاملات ڈیفرنٹ تھے. پہلے جو کوائن کی فیس ویلیو ہوتی تھی وہی اس میں چھپی بھی ویلیو بھی ہوتی تھی، انٹرنسک ویلیو. سونے کا کوائن آپ کہیں پہ بھی لے جائیں اس کی وہی ورث رہے گی. جب سے یہ نوٹ والا معاملہ شروع ہوا ہے نا، پھر ازمائش بن گئی ہے. اسی لیے تو یہ یعنی اکثر آپ کو سننے میں ملتا ہے، وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ آج اگر امریکہ کے میں ڈالر کو چینج کرتا ہوں تو ہم جو یہ کہہ رہے ہیں 24 بلین ڈالر ہو چکے ہیں ہمارے پاس، ہم زیرو پہ آ جائیں گے اگر وہ ہم سے دشمنی پہ اتر آئیں. کیونکہ ان ڈالرز کی قیمت اس وقت تک ہے جب تک سعودی اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے امریکہ. ہاں لیکن اگر ہمارے پاس 24 ارب ڈالر کا سونا ہو تو پوری دنیا اپنی کرنسی بدلتی رہے، ہمیں فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ دنیا میں اس وقت کرنسی جو یعنی جو ورتھ ہے وہ تو گولڈ کی ہے. اور یہ اللہ نے ایک ایسی دھات بنائی ہے جس کو نہ زنگ لگتا ہے. اس کو آپ 10,000 سال کے لیے دبا دیں زمین میں، سمندر میں پھینک دیں، اس کو زنگ نہیں لگنا. اور آپ دیکھیں ہر فیلڈ میں اللہ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے جو یونیک ہے. لکڑی میں آپ دیکھ لیں، دیودار کی لکڑی جو ہے، دیار کی لکڑی ہم کہتے ہیں، سر 60 70 80 سال پرانے ہمارے گھر کے چھت ہیں لکڑی کے، نہ اس کو دیمک لگتی ہے نہ کوئی اور مسئلہ. یہ آپ کے ریل گاڑیوں کے سلیپرز جو ہیں کئی جگہ تو انہوں نے تبدیل کر کے وہ سیمیٹڈ کر دیے ہیں، جہاں پہ لکڑی والے ہیں وہ ابھی تک ہے. آپ دیکھیں وہ دیار کی لکڑی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. میٹلز میں یہی مقام جو ہے وہ گولڈ کو حاصل ہے. تو ہر فیلڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. کتابوں میں یہ مقام جو ہے قرآن کو حاصل ہے. اب قرآن جیسی تو کوئی کتاب نہیں ہے جو دو گتوں کے درمیان بالکل محفوظ ہو. الحمدللہ.